نمبر 13، بعض شبہات ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں جو اخلاص رکھتے ہیں لیکن بباعث کمی معلومات بے خبر ہیں، پس ہم اس جگہ ان کے اوہام کو بھی بطور قولہ عقول دفع کرتے ہیں۔ قولہ، آتم اسلام کی طرف رجوع کرنے سے صریح اپنے خط مطبوعہ میں انکار کرتا ہے، صرف قسم کھا لینا اور روپے لینا باقی رہا ہے۔ عقول، یہ انکار برنگ شہادت انکار نہیں بلکہ ایسے طور کا انکار ہے جیسے بد معاملہ مدعا علیہم کیا کرتے ہیں، پس ایسا انکار اس دعوے کو توڑ نہیں سکتا جو خود آتم صاحب کی حالی شہادت سے ثابت ہے۔ کیا اس میں کچھ شک ہے کہ آتم صاحب نے اپنی سراسیمگی اور دن رات کی پریشانی اور گریہ و بکا اور ہر وقت مغموم اور اندوہ ناک رہنے سے دکھا دیا کہ وہ ضرور اس پیشگوئی سے متاثر اور خائف رہے ہیں، بلکہ آتم صاحب نے خود رو رو کر مجلسوں میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ اس پیشگوئی کے بعد ضرور موت سے ڈرتے رہے۔ چنانچہ ابھی ستمبر 1894 کے مہینہ میں وہ اقرار نور افشاں میں چھپ بھی گیا ہے، جس کی اب وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ پیشگوئی سے ہمیں خوف نہیں تھا اور نہ اسلامی عظمت کا اثر تھا، بلکہ یہ خوف تھا کہ کوئی مجھ کو مار نہ دیوے۔ لیکن انہوں نے خوف کا صریح اقرار کر کے پھر اس کا کچھ ثبوت نہیں دیا کہ ایسا خوف جس نے ان کو حیوانوں کی طرح بنا رکھا تھا، کیا سارا مدار اس کا صرف اس وہم پر تھا کہ کوئی مجھ کو قتل نہ کر دیوے؟ پس جبکہ ہماری پیشگوئی کے بعد یہ سارا خوف تھا جس کے وہ خود اقراری ہیں، جس کو یاد کر کے اب بھی وہ زار زار روتے ہیں، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کی اس تعویل کو لا نسلمہ کی مد میں رکھ کر ان سے وہ ثبوت مانگیں جو موجب تسلی ہو، کیونکہ جبکہ وہ نفس خوف کے خود اقراری ہیں تو ہمیں انصافاً و قانوناً حق پہنچتا ہے کہ ان سے وہ قسم غلیظ لیں جس کے ذریعے سے وہ حق بیان کر سکیں، اور بغیر قسم کے ان کے بیانات لغو ہیں کیونکہ وہ باتیں بحیثیت مدعا علیہ کے ہیں۔ قولہ، آتم صاحب کے ذمہ اس طرح پر قسم کھانا انصافاً ضروری نہیں۔ عقول، جبکہ آتم صاحب کے وہ حالات جو پیشگوئی کی میعاد میں ان پر وارد ہوئے، جنہوں نے ان کو مارے خوف کے دیوانہ سا بنا دیا تھا، بلند آواز سے پکار رہے ہیں کہ ایک ڈرانے والا اثر ضرور ان کے دل پر وارد ہوا تھا، اور پھر بعد اس کے ان کی زبان کا اقرار بھی نور افشاں میں چھپ گیا کہ وہ ضرور اس عرصہ میں خوف اور ڈر کی حالت میں رہے، اور جو ڈر کے وجوہ انہوں نے بیان کیے ہیں وہ ایسا دعویٰ ہے جس کو ثابت نہیں کر سکے۔ بس اس صورت میں وہ خود انصافاً و قانوناً اس مطالبہ کے نیچے آ گئے کہ وہ اس الزام سے قسم کے ساتھ اپنی بریت ظاہر کریں جو خود ان کے افعال اور ان کے بیان سے شبہ کے طور پر ان کے عائد حال ہوتا ہے۔ بس ان کی بریت اس شبہ سے جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آپ پیدا کیا اسی میں ہے کہ وہ ایسی قسم جو مجھ مدعی کو مطمئن کر سکتی ہو، یعنی میرے منشاء کے موافق ہو، جلسہ عام میں کھا لیں، اور یاد رہے کہ در حقیقت ان کے ایسے افعال سے جو ان کی خوفناک حالت پر اور ان کے ڈر سے بھرے ہوئے دل پر 15 مہینہ تک گواہی دیتے رہے، اور ان کے ایسے بیان سے جو رو رو کر اس زمانہ کی نسبت بتلایا جو نور افشاں ماہ ستمبر 1894 میں چھپ گیا، یہ امر قطعی طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ضرور ایام پیشگوئی میں ڈرتے رہے۔ بس ان کے یہ دعوے کہ وہ عظمت حق کے خوف سے نہیں ڈرے بلکہ قتل کیے جانے سے ڈرے، اس دعوے کا بار ثبوت قانوناً و انصافاً انہی کے ذمہ تھا جس سے وہ اس وقت دوش نہیں ہو سکے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ قانونی حق حاصل ہے کہ ایک قابل اطمینان ثبوت کے لیے ان کو قسم پر مجبور کریں، اور ان پر قانوناً واجب ہے کہ وہ اس طریق فیصلہ سے گریز نہ کریں جس طریق سے پورے طور پر ان کے سر پر سے ہمارا شبہ اور الزام اٹھ جائے۔ یہی وہ طریق ہے جس کو قانون و انصاف چاہتا ہے۔ اب تم خواہ کسی وکیل یا بیرسٹر یا جج کو بھی پوچھ کر دیکھ لو
ہاں اگر آتم صاحب اب حسب تجویز قرار دادہ ہماری کے قسم کھا لیں تو بلا شبہ ان کی صفائی ہو جائے گی، اور اگر قسم کے ضرر سے بچ گئے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ واقعی طور پر اسلامی پیشگوئی سے ذرا نہیں ڈرے، بلکہ وہ اس لیے خائف رہے کہ ان کو یہ پرانا تجربہ تھا کہ یہ عاجز خونی آدمی ہے، ہمیشہ ناحق کے خون کرتا رہا ہے، لہذا اب ان کا بھی ضرور خون کر دے گا۔ قولہ، اس قسم کی تحدی اور پھر خفی طریقوں سے اس کا ثبوت۔ اقول، عقل مند کے لیے یہ خفی طریقہ نہیں۔ جس حالت میں 15 مہینہ تک آتم صاحب کے خوف کے قصے اور ان کی سراسیمگی کی حالت دنیا میں مشہور ہو گئی، پھر اب تک وہ زبان سے بھی رو رو کر اقرار کرتے ہیں کہ میں ضرور ڈرتا رہا، مگر تلواروں کا خوف تھا، گویا کسی راجا یا نواب یا کسی ڈاکو نے ان کو قتل کی دھمکی دی تھی۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ کمال درجہ کا خوف جو آپ سے ظاہر ہوا، اگر یہ تلوار کا خوف تھا، سچے دین کی عظمت اور قہر الہی کا خوف نہیں تھا، تو آپ قسم کھا لیں، کیونکہ اب آپ کے یہ دل کا بھید بجز قسم کے فیصلہ نہیں پا سکتا۔ تو آپ قسم کھانے سے کنارہ کر رہے ہیں، نہ 1000 روپیہ لیں نہ 2000 روپیہ، اب اسی غرض سے 3000 روپیہ کا اشتہار جاری کیا گیا، مگر قسم کی اب بھی امید نہیں، تو اب انصافاً فرمائیے کہ کیا اب بھی ہمارے ثبوت کا طریقہ پوشیدہ ہے؟ دشمن تو اسی وقت سے پکڑا گیا کہ جب اس نے خوف کا اقرار کر کے پھر قسم کھانے سے انکار کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ کے قصہ کو خدا تعالیٰ نے فتح مبین کے نام سے موسوم کیا ہے، اور فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، الفتح 2۔ وہ فتح اکثر صحابہ پر بھی مخفی تھی، بلکہ بعض منافقین کے ارتداد کی موجب ہوئی، مگر دراصل وہ فتح مبین تھی، گو اس کے مقدمات نظری اور عمیق تھے۔ بس دراصل یہ فتح بھی حدیبیہ کی فتح کی طرح نہایت مبارک فتح اور بہت سی فتوحات کا مقدمہ، اور بعض کے لیے موجب ابتلا اور بعض کے لیے موجب استفاء ہے، اور اس پیشگوئی کو بھی پوری کرتی ہے جس کے یہ الفاظ ہیں کہ الحق فی آل محمد اور الحق فی آل عیسیٰ، اور جو لوگ ابتلا میں گرفتار ہوئے انہوں نے اپنی بد نصیبی سے اس پیشگوئی کے سارے پہلو غور سے نہیں دیکھے، اور قبل اس کے جو غور کریں محض جہالت اور سادگی سے اپنی کم عقلی کا پردہ فاش کر دیا، اور کہا کہ یہ پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوئی۔ اگر وہ اس سنت اللہ سے خبر رکھتے جس کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، الجز نمبر 25 سورۃ الزخرف۔ تو جلدی کر کے اپنے تئیں ندامت کے گھڑے میں نہ ڈالتے، مگر ضرور تھا کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانہ کے لیے پہلے سے فرمایا تھا وہ سب پورا ہوا۔ اور دوسرا دھوکہ ان کچے معترضوں کو یہ بھی لگا کہ وہ پیشگوئی کی عظمت اور کمال ظہور کو صرف اسی حد تک ختم کر بیٹھے، حالانکہ جس الہام پر اس پیشگوئی کی کیفیت مبنی ہے اس میں یہ فقرات بھی ہیں۔ اطلع اللہ علی ہمہ وغمہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولا تعجبوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وبعزتی وجلالی انک انت الاعلی ونمزق الاعداء كل ممزق ومکر اولئک هو یبور انا نکشف السر عن ساقه یومئذ یفرح المؤمنون ثلة من الاولین وثلة من الآخرین وهذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔ دیکھو انوار الاسلام صفحہ 2۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور محیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔
پھر جبکہ قرآنی تعلیم نے صاف طور پر بتلا دیا کہ ایسا رجوع بھی دنیاوی عذاب میں تاخیر ڈال دیتا ہے جو محض دل کے ساتھ ہو، اور ما ذالک ایسا ناقص بھی ہو جو امن کے ایام میں قائم نہ رہے، تو پھر کیوں کر ممکن تھا کہ آدم اپنے اس رجوع سے فائدہ نہ اٹھاتا؟ بلکہ اگر یہ شرط الہام میں بھی موجود نہ ہوتی تب بھی اس سنت اللہ سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا، کیونکہ کوئی الہام ان سنتوں کو باطل نہیں کر سکتا جو قرآن کریم میں آ چکی ہیں، بلکہ ایسے موقع پر الہام میں شرط مخفی کا اقرار کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس پر تمام اصفیاء اور اولیاء کا اتفاق ہے۔ نمبر 14، اعتراض 14واں۔ دراصل آدم صاحب کے حواس قائم نہیں ہیں اور اب تک کچھ دہشت زدہ ہیں، اس لیے پادری صاحبان ان کو قسم کھانے پر آمادہ نہیں کر سکتے، اس اندیشہ سے کہ شاید قسم کھانے کے وقت اسلام کا اقرار ہی نہ کر لیں۔ الجواب: اگر آدم صاحب کے حواس میں خلل ہے تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ خلل پیشگوئی کے پہلے بھی موجود تھا یا پیشگوئی کے بعد ہی ظہور میں آیا؟ اگر پیشگوئی کے پہلے موجود تھا تو ایسا خیال بدیہی البطلان ہے، کیونکہ وہ اس حالت میں بحث کے لیے کیوں کر اور کیوں منتخب کیے گئے، اور طرفہ تر یہ کہ خود ڈاکٹر نے ان کو اس بحث کے لیے منتخب کیا تھا، تو بجوز اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر مارٹن کلارک کے حواس میں بھی خلل تھا، اور اگر یہ خلل پیشگوئی کے بعد میں پیدا ہوا تو پھر وہ پیشگوئی کی تاثیرات میں سے ایک تاثیر سمجھی جائے گی اور عذاب مقدر کا ایک جزو متصور ہوگا، اور اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جیسا کہ اکثروں کا خیال ہے کہ جو تحریریں آدم صاحب کی طرف سے نور افشاں میں شائع کی گئی ہیں یا جو ان کے خطوط بعضوں کو پہنچے ہیں، یہ باتیں ان کے دل و دماغ سے نہیں نکلیں بلکہ طوطے کی طرح ان کے منہ سے نکلوائی گئیں یا لکھوائی گئی ہیں، ورنہ ان کو معلوم نہیں کہ ان کے منہ سے کیا نکلا یا ان کے قلم نے کیا لکھا، کیونکہ جب کہ حواس میں خلل ہے تو کسی بات پر کیا اعتماد۔ انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ نمبر 92۔ دوسرا حصہ اس اشتہار کا خاص طور پر آدم صاحب کی خدمت میں بطور خط کے ہے، اور وہ یہ ہے: از طرف عبداللہ الاحد احمد آفاہ اللہ و ایت۔ آدم صاحب کو معلوم ہو کہ میں نے آپ کا وہ خط پڑھا جو آپ نے نور افشاں 21 ستمبر 1894 کے صفحہ 10 میں چھپوایا ہے، مگر افسوس کہ آپ اس خط میں دونوں ہاتھ سے کوشش کر رہے ہیں کہ حق ظاہر نہ ہو۔ میں نے خدا تعالیٰ سے سچا اور پاک الہام پا کر یقینی اور قطعی طور پر، جیسا کہ آفتاب نظر آ جاتا ہے، معلوم کر لیا ہے کہ آپ نے میعاد پیشگوئی کے اندر اسلامی عظمت اور صداقت کا سخت اثر اپنے دل پر ڈالا، اور اسی بنا پر پیشگوئی کے وقوع کا ہم و غم کمال درجہ پر آپ کے دل پر غالب ہوا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور خدا تعالیٰ کے مکالمہ سے مجھ کو یہ اطلاع ملی ہے، اور اس پاک ذات نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ جو انسان کے دل کے تصورات کو جانتا اور اس کے پوشیدہ خیالات کو دیکھتا ہے۔ نوٹ: بعض نادان کہتے ہیں کہ یہ الہام 15 مہینہ کے اندر کیوں شائع نہ کیا؟ سو واضح ہو کہ 15 مہینہ کے اندر ہی یہ الہام ہو چکا تھا۔ پھر جبکہ الہام نے اپنی صداقت کا پورا ثبوت دے دیا تو ثابت شدہ امر کا انکار کرنا بے ایمانی ہے۔ منہ حضور فرماتے ہیں: اور اگر میں اس بیان میں حق پر نہیں تو خدا مجھ کو آپ سے پہلے موت دے، بس اسی وجہ سے میں نے چاہا کہ آپ مجلس عام میں قسم غلیظ موقت بعذاب موت کھاویں، ایسے طریق سے جو میں بیان کر چکا ہوں، تا میرا اور آپ کا فیصلہ ہو جائے اور دنیا تاریکی میں نہ رہے۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو میں بھی 1 برس یا 2 برس یا 3 برس کے لیے قسم کھا لوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سچا ہرگز برباد نہیں ہو سکتا
بلکہ وہی ہلاک ہوگا جس کو جھوٹ نے پہلے سے ہلاک کر دیا ہے۔ اگر صدق الہام اور صدق اسلام پر مجھے قسم دی جائے تو میں آپ سے ایک پیسہ نہیں لیتا، لیکن آپ کے قسم کھانے کے وقت 3000 کے بدرے پہلے پیش کیے جائیں گے، یا تحریر باضابطہ لے کر پہلے ہی دے دیے جائیں گے۔ اگر میں روپیہ دینے میں ذرا بھی توقف کروں تو اسی مجلس میں جھوٹا ٹھہر جاؤں گا، مگر وہ روپیہ 1 سال تک بطور امانت آپ کے ضامنوں کے پاس رہے گا، پھر آپ زندہ رہے تو آپ کی ملک ہو جائے گا، اور اگر اس کے سوا میرے لیے میرے کاذب نکلنے کی حالت میں سزائے موت بھی تجویز ہو تو باخدا اس کے بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں، مگر افسوس سے لکھتا ہوں کہ اب تک آپ اس قسم کے کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگر آپ سچے ہیں اور میں ہی جھوٹا ہوں تو کیوں میرے روبرو جلسہ عام میں قسم موقت بعذاب موت نہیں کھاتے؟ مگر آپ کی یہ تحریریں جو اخباروں میں یا خطوط کے ذریعہ سے آپ شائع کر رہے ہیں بالکل سچائی اور راست بازی کے برخلاف ہیں، کیونکہ یہ باتیں بحیثیت ایک مدعا علیہ کے آپ کے منہ سے نکل رہی ہیں جو ہرگز قابل اعتبار نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بحیثیت ایک گواہ کے جلسہ عام میں حاضر ہوں یا چند ایسے خاص لوگوں کے جلسہ میں جن کی تعداد فریقین کی منظوری سے قائم ہو جائے۔ آپ خوب سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کے لیے اخیری طریق حلف ہے۔ اگر آپ اس فیصلہ کی طرف رخ نہ کریں تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آئندہ کبھی عیسائی کہلاویں۔ مجھے حیرت پر حیرت ہے کہ اگر واقعی طور پر آپ سچے اور میں مفتری ہوں تو پھر کیوں ایسے فیصلہ سے آپ گریز کرتے ہیں جو آسمانی ہوگا اور صرف سچے کی حمایت کرے گا اور جھوٹے کو نابود کر دے گا۔ بعض نادان عیسائیوں کا یہ کہنا کہ جو ہونا تھا ہو چکا عجیب حماقت اور بے دینی ہے۔ وہ اس امر واقعی کو کیوں کر اور کہاں چھپا سکتے ہیں کہ وہ پہلی پیشگوئی 2 پہلو پر مشتمل تھی۔ پس اگر ایک ہی پہلو پر مدار فیصلہ رکھا جائے تو اس سے بڑھ کر کون سی بے ایمانی ہوگی، اور دوسرے پہلو کے امتحان کا وہی ذریعہ ہے جو الہی تفہیم نے میرے پر ظاہر کیا، یعنی یہ کہ آپ قسم موقت بعذاب موت کھا جائیں۔ اب اگر آپ قسم نہ کھائیں اور یوں ہی فضول گو مدعا علیہوں کی طرح اپنی عیسائیت کا اظہار کریں تو ایسے بیانات شہادت کا حکم نہیں رکھتے بلکہ تعصب اور حق پوشی پر مبنی سمجھے جاتے ہیں۔ سو اگر آپ سچے ہیں تو میں آپ کو اس پاک قادر ذوالجلال کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ضرور تاریخ مقرر کر کے جلسہ عام یا خاص میں حسب شرع بالا قسم موقت بعذاب موت کھاویں تا حق اور باطل میں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے فیصلہ ہو جائے۔ اب میں آپ کی اس محمل تقریر کی جو آپ نے پرچہ نور افشاں 21 ستمبر 1894 میں چھپوائی ہے حقیقت ظاہر کرتا ہوں۔ کیا وہ ایک شہادت ہے جو فیصلہ کے لیے کارآمد ہو سکے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو مدعا علیہوں کے رنگ میں ایک یک طرفہ بیان ہے جس میں آپ نے جھوٹ بولنے اور حق پوشی سے ذرا خوف نہ کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ بیان بطور بیان شاہد قسم کے ساتھ موقت نہیں بلکہ جاہلوں کے لیے ایک طفل تسلی ہے۔ پھر آپ زبان دبا کر یہ بھی اس میں اشارہ کرتے ہیں کہ میں عام عیسائیوں کی عقیدہ ابنیت و الوہیت کے ساتھ متفق نہیں، اور نہ میں ان عیسائیوں سے متفق ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ بےہودگی کی۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ قریب 70 برس کی میری عمر ہے، اور پہلے اس سے اسی سال کے کسی پرچہ نور افشاں میں چھپا تھا کہ آپ کی عمر 64 برس کے قریب ہے۔ بس میں متعجب ہوں کہ اس ذکر سے کیا فائدہ؟ کیا آپ عمر کے لحاظ سے ڈرتے ہیں کہ شاید میں فوت ہو جاؤں؟ مگر آپ نہیں سوچتے کہ بجز ارادہ قادر مطلق کوئی فوت نہیں ہو سکتا۔ جب میں بھی قسم کھا چکا اور آپ بھی کھائیں گے تو جو شخص ہم دونوں میں جھوٹا ہوگا وہ دنیا پر اثر ہدایت ڈالنے کے لیے اس جہان سے اٹھا لیا جائے گا۔ اگر آپ 64 برس کے ہیں تو میری عمر بھی قریباً 60 کے ہو چکی۔ 2 خداؤں کی لڑائی ہے، ایک اسلام کا اور ایک عیسائیوں کا۔ پس جو سچا اور قادر خدا ہوگا وہ ضرور اپنے بندہ کو بچا لے گا،
اگر آپ کی نظر میں کچھ عزت اس مسیح کی ہے جس نے مریم صدیقہ سے تولد پایا، تو اس عزت کی سفارش پیش کر کے پھر میں آپ کو خداوند قادر مطلق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اس اشتہار کے منشا کے موافق عام مجلس میں قسم موقت بعذاب موت کھاویں، یعنی یہ کہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں نے پیشگوئی کی میعاد میں اسلامی عظمت اور صداقت کا کچھ اثر اپنے دل پر نہیں ڈالا، اور نہ اسلامی پیشگوئی کی حقانی ہیبت میرے دل پر طاری ہوئی، اور نہ میرے دل نے اسلام کو حقانی مذہب خیال کیا، بلکہ میں در حقیقت مسیح کی ابنیت اور الوہیت اور کفارہ پر یقین کامل کے ساتھ اعتقاد رکھتا رہا۔ اگر میں اس بیان میں جھوٹا ہوں تو اے قادر خدا جو دل کے تصورات کو جانتا ہے، اس بے باکی کے عوض میں سخت ذلت اور دکھ کے ساتھ عذاب موت 1 سال کے اندر میرے پر نازل کر۔ اور یہ 3 مرتبہ کہنا ہوگا اور ہم 3 مرتبہ آمین کہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو مسیح کی عزت کا کچھ بھی پاس ہے یا نہیں۔ زیادہ کیا لکھوں؟ نوٹ: میں اس جگہ ڈاکٹر مارٹین کلارک اور پادری عماد الدین صاحب اور دیگر پادری صاحبان کو بھی حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم کی عزت اور وجاہت کو اپنے اس قول کا درمیانی شفیع ٹھہرا کر خداوند قادر ذوالجلال کی قسم دیتا ہوں کہ وہ آتم صاحب کو حسب منشا میری قسم کھانے کے لیے آمادہ کریں، ورنہ ثابت ہوگا کہ ان کے دل میں ایک ذرہ تعظیم حضرت مسیح کی عزت اور وجاہت کی نہیں ہے۔ منہ والسلام علی من اتبع الہدی۔ راقم مرزا غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپور، 5 اکتوبر 1894۔ صفحہ نمبر 97، روحانی خزائن، جلد 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اشتہار انعامی 4000 روپیہ بمرتبہ چہارم۔ یہ 4000 روپیہ حسب شرائط اشتہار 9 ستمبر 1894 عیسوی و 20 ستمبر 1894 عیسوی و 5 اکتوبر 1894 عیسوی مسٹر عبداللہ آتم صاحب کے قسم کھانے پر بلا توقف ان کو دیا جائے گا۔ ناظرین، اس مضمون کو غور سے پڑھو کہ ہم میں سے پہلے 3 اشتہار انعامی زر کثیر، یعنی اشتہار انعامی 1000 روپیہ اور اشتہار انعامی 2000 روپیہ اور اشتہار انعامی 3000 روپیہ مسٹر عبداللہ آتم صاحب کے قسم کھانے کے لیے شائع کر چکے ہیں، اور بار بار لکھ چکے ہیں کہ اگر مسٹر آتم صاحب ہمارے اس الہام سے منکر ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ ظاہر ہوا کہ آتم صاحب ایام پیشگوئی میں اس وجہ سے بعذاب الہی فوت نہیں ہو سکے کہ انہوں نے حق کی طرف رجوع کر لیا، تو وہ جلسہ عام میں قسم کھا لیں کہ یہ بیان سراسر افتراء ہے، اور اگر افتراء نہیں بلکہ حق اور من جانب اللہ ہے اور میں ہی جھوٹ بولتا ہوں، تو اے خدائے قادر اس جھوٹ کی سزا مجھ پر یہ نازل کر کہ میں 1 سال کے اندر سخت عذاب اٹھا کر مر جاؤں۔ غرض یہ قسم ہے جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، آتم صاحب نے نور افشاں 10 اکتوبر 1894 میں مطالبہ کی قسم کے بارے میں یہ جواب شائع کیا ہے کہ اگر مجھے قسم دینا ہے تو عدالت میں میری طلبی کرائیے، یعنی بغیر جبر عدالت میں قسم نہیں کھا سکتا۔ گویا ان کا ایمان عدالت کے جبر پر موقوف ہے، مگر جو سچائی کے اظہار کے لیے قسم نہیں کھاتے وہ نیست و نابود کیے جائیں گے۔ یرمیہ 14/14۔ نوٹ ختم۔
اور ہم یہ بھی کھول کر تحریر کر چکے ہیں کہ قانون انصاف آتم صاحب پر واجب کرتا ہے کہ وہ اس تصفیہ کے لیے ضرور قسم کھاویں کہ وہ پیشگوئی کے ایام میں اسلامی صداقت سے خائف نہیں ہوئے بلکہ برابر بندہ پرست ہی رہے۔ اس جگہ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، عیسائی لوگ اس لیے بندہ پرست ہیں کہ عیسیٰ مسیح جو ایک عاجز بندہ ہے ان کی نظر میں وہی خدا ہے، اور یہ قول ان کا سراسر فضول اور نفاق اور دروغ گوئی پر مبنی ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو تو ایک انسان سمجھتے ہیں، مگر اس بات کے ہم قائل ہیں کہ اس کے ساتھ اقنوم ابن کا تعلق تھا، کیونکہ مسیح نے انجیل میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اقنوم ابن سے میرا ایک خاص تعلق ہے، اور وہی اقنوم ابن اللہ کہلاتا ہے، نہ میں، بلکہ انجیل یہ بتلاتی ہے کہ خود مسیح ابن اللہ کہلاتا تھا۔ اور جب مسیح کو زندہ خدا کی قسم دے کر سردار کاہن نے پوچھا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے، تو اس نے یہ جواب نہ دیا کہ میں تو ابن اللہ نہیں، بلکہ میں تو وہی انسان ہوں جس کو 30 برس سے دیکھتے چلے آئے ہو۔ ہاں، ابن اللہ وہ اقنوم ثانی ہے جس نے اب مجھ سے قریباً 2 سال سے تعلق پکڑ لیا ہے، بلکہ اس نے سردار کاہن کو کہا کہ ہاں وہی ہے جو تو کہتا ہے۔ پس اگر ابن اللہ کے معنی اس جگہ وہی ہیں جو عیسائی مراد لیتے ہیں تو ضرور ثابت ہوگا کہ مسیح نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر کیوں کر کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو انسان سمجھتے ہیں؟ کیا انسان صرف جسم اور ہڈی کا نام ہے؟ افسوس کہ اس زمانہ کے جاہل عیسائی کہتے ہیں کہ قرآن نے ہمارے عقیدہ کو نہیں سمجھا، حالانکہ وہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح نے خود اپنے منہ سے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سردار کاہن کا یہ کہنا کہ کیا تو خدا کا بیٹا ہے، اس کا مدعا یہی تھا کہ تو جو انسان ہے پھر کیوں کر انسان ہو کر خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، کیونکہ سردار کاہن جانتا تھا کہ یہ ایک انسان اور ہماری قوم میں سے یوسف نجار کی بیوی کا لڑکا ہے، لہذا ضرور تھا کہ مسیح سردار کاہن کا وہ جواب دیتا جو اس کے سوال اور دلی منشا کے مطابق ہوتا، کیونکہ نبی کی شان سے بعید ہے کہ سوال دیگر اور جواب دیگر ہو۔ بس عیسائیوں کے مصنوعی اصول کے موافق یہ جواب چاہیے تھا کہ جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے یہ غلط ہے، اور میں اپنی انسانیت کی روح سے ہرگز ابن اللہ نہیں کہلاتا، بلکہ ابن اللہ تو اقنوم دوم ہے جس کا تمہاری کتابوں کے فلاں فلاں مقام میں ذکر ہے۔ لیکن مسیح نے ایسا جواب نہ دیا، بلکہ ایک دوسرے مقام میں یہ کہا ہے کہ تمہارے بزرگ تو خدا کہلائے ہیں۔ بس ثابت ہے کہ دوسرے نبیوں کی طرح مسیح بھی اپنے انسانی روح کے لحاظ سے ابن اللہ کہلایا، اور صحت اطلاع کے لفظ کے لیے گزشتہ نبیوں کا حوالہ دیا۔ پھر بعد اس کے عیسائیوں نے اپنی غلط فہمی سے مسیح کو در حقیقت خدا کا بیٹا سمجھ لیا اور دوسروں کو بیٹا ہونے سے باہر رکھا۔ بس اسی واقعہ صحیحہ کی قرآن مجید نے گواہی دی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اقنوم ثانی کا مسیح کی انسانی روح سے ایسا اختلاط ہو گیا تھا کہ در حقیقت وہ دونوں ایک ہی چیز ہو گئے تھے، اس لیے مسیح نے اقنوم ثانی کی وجہ سے جو اس کی ذات کا عین ہو گیا تھا خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو اس تقریر کا معال بھی یہی ہوا کہ بموجب زوم نصارہ کے ضرور مسیح نے خدائی کا دعویٰ کیا، کیونکہ جب اقنوم ثانی اس کے وجود کا عین ہو گیا اور اقنوم ثانی خدا ہے تو اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ مسیح خدا بن گیا۔ تو یہ وہی ضلالت کی راہ ہے جس سے پہلے اور پچھلے عیسائی ہلاک ہو گئے، اور قرآن نے درست فرمایا کہ یہ بندہ پرست ہیں۔ منہ حاشیہ ختم۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس تصفیہ کے لیے ضرور قسم کھاویں کہ وہ پیشگوئی کے ایام میں اسلامی صداقت سے خائف نہیں ہوئے بلکہ برابر بندہ پرست ہی رہے، کیونکہ جب کہ ڈرنے کا ان کو خود اقرار ہے، چنانچہ وہ اس اقرار کو کئی مرتبہ رو رو کر ظاہر کر چکے ہیں،
تو اب یہ بار ثبوت انہی کی گردن پر ہے کہ وہ الہامی پیشگوئی اور اسلامی صداقت سے نہیں ڈرے، بلکہ اس لیے ڈرتے رہے کہ ان کو متواتر یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ اس پیشگوئی سے پہلے اس عاجز نے ہزاروں کا خون کر دیا ہے، اور اب بھی اپنی بات پوری کرنے کے لیے ضرور ان کا خون کر دے گا۔ پھر حضور نوٹ میں فرماتے ہیں، آتم صاحب نے اپنی متواتر تحریروں میں میرے پر اور میرے بعض مخلصوں پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس لیے اپنی موت سے ڈرتے رہے کہ میں اور میرے بعض دوست ان کے قتل کرنے کے لیے مستعد تھے، اور گویا انہوں نے کئی دفعہ برچھیوں اور تلواروں کے ساتھ حملہ کرتے بھی دیکھا۔ تو اس صورت میں اگر وہ اپنے بے جا الزاموں کو ثابت نہ کریں تو کم سے کم وہ اس جرم کے مرتکب ہیں جس کی تشریح دفعہ 500 تعزیرات میں درج ہے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ کبھی میرے پر ڈاکو یا خونی ہونے کا الزام نہیں لگایا گیا، اور میرا باپ گورنمنٹ میں ایک نیک نام رئیس تھا، تو کیا اب تک وہ اس بیجا الزام سے زیر مطالبہ نہیں آئے؟ اور کیا وہ اس بیہودہ عذر سے جو قسم کھانا میرے مذہب میں درست نہیں، قانونی جرم سے بری ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے حق میں موت کی پیشگوئی ان کی درخواست سے تھی، نہ خود بخود، کیونکہ انہوں نے الہامی نشان مانگا تھا۔ منہو۔ حاشیہ ختم ہوا، اب ہم متن کی طرف چلتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، بس اسی وجہ سے ہمیں قانوناً و انصافاً حق پہنچا جو ہم پبلک پر اصل حقیقت ظاہر کرنے کے لیے آتم صاحب سے قسم کا مطالبہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں مداخلت بے جا کرتا ہوا پکڑا جاوے تو صرف یہ اپنا ہی عذر اس کا سنا نہیں جائے گا کہ وہ مثلاً حقہ پینے کے لیے آگ لینے آیا تھا، بلکہ اس کی بریت اور صفائی کے لیے کسی شہادت کی حاجت ہوگی۔ سو اسی طرح جب آتم صاحب نے اپنے 15 مہینہ کے حالات اور نیز اقرار سے ثابت کر دیا کہ وہ ایام پیشگوئی میں ضرور ڈرتے رہے ہیں، تو بے شک ان سے یہ ایک ایسی بے جا حرکت صادر ہوئی جو ان کی عیسائیت کے استقلال کے برخلاف تھی، اور چونکہ وہ حرکت پیشگوئی کے زمانہ میں بلکہ بعض نمونوں کو دیکھ کر ظہور میں آئی، اس لیے وہ اس مطالبہ کے نیچے آ گئے کہ کیوں یہ یقین نہ کیا جائے کہ پیشگوئی کے روبناک اثر نے ان کا یہ حال بنا دیا تھا، اور ضرور انہوں نے اسلامی عظمت کا خوف اپنے دل پر ڈال لیا تھا۔ بس اسی وجہ سے انصاف اور قانون دونوں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے منشا کے موافق قسم کھا کر اپنی بریت ظاہر کریں، مگر وہ ایک جھوٹا عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں قسم کھانا ممنوع ہے۔ بس ان کی یہی مثال ہے کہ جیسے ایک چور بے جا مداخلت کے وقت میں پکڑا جائے اور اس سے صفائی کے گواہ مانگے جائیں تو چور حاکم کو یہ کہے کہ میرے مذہب کی روح سے یہ منع ہے کہ میں صفائی کے گواہ پیش کروں یا اپنی بریت کے لیے قسم کھاؤں، اس لیے میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ مجھے یوں ہی چھوڑ دو۔ بس جیسا وہ احمق چور قانون عدالت کے برخلاف باتیں کر کے یہ طمع خام دل میں لاتا ہے کہ میں بغیر اپنی بریت ظاہر کرنے کے یوں ہی چھوٹ جاؤں گا، اسی طرح آتم صاحب اپنی سادہ لوہی سے بار بار انجیل پیش کرتے ہیں، اور اس الزام سے بری ہونے کا ان کو ذرا فکر نہیں جو خود ان کے اقرار اور کردار سے ان پر ثابت ہو چکا ہے۔ انہیں اس پیشگوئی سے پہلے جو ان کی نسبت کی گئی خوب معلوم تھا کہ احمد بیگ کی نسبت جو موت کی پیشگوئی کی گئی تھی، جس کو ایڈیٹر نور افشاں نے چھاپ بھی دیا تھا اور جس کے بہت سے اشتہار بھی شائع ہو چکے تھے، وہ کیسی صفائی سے پوری ہوئی۔ ان کو خوب یاد ہوگا کہ انہی ایام انعقاد مباحثہ میں اس پیشگوئی کا پورا ہونا بذریعہ ایک خط کے ان پر ظاہر کر دیا گیا تھا۔ بس اسی سبب سے اس پیشگوئی کا غم ان کے دل پر بہت ہی غالب ہوا، کیونکہ وہ نمونہ کے طور پر ایک پیشگوئی کا پورا ہونا ملاحظہ کر چکے تھے۔ صفحہ نمبر 101 پر حضور نوٹ دیتے ہیں، وہ فلاسفر جن کا قول ہے کہ خدا رحم ہے اور خدا محبت ہے، وہ بھی اس مقام میں سمجھ سکتے ہیں
کہ ایک انسان اگر ایک وقت میں نہایت سرکشی اور ظلم اور بے ایمانی اور بے باکی کی حالت میں ہو، اور دوسرے وقت میں ہی انسان نہایت خوف اور تضرع اور رجوع کی حالت میں ہو، تو ان دونوں مختلف حالتوں کا ایک ہی نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس کیوں کر ممکن ہے کہ وہ حکم سزا کی پیشگوئی جو سرکشی اور بے باکی کی حالت میں ہوئی تھی، وہ اطاعت اور خوف کی حالت میں قائم رہے، اور اطاعت اور خوف کی حالت کے موافق کوئی پر رحم امر صادر نہ ہو من ہو۔ بس اسی سبب سے اس پیشگوئی کا غم ان کے دل پر بہت ہی غالب ہوا، کیونکہ وہ نمونہ کے طور پر ایک پیشگوئی کا پورا ہونا ملاحظہ کر چکے تھے، مگر میری قاتلانہ سیرت کی نسبت تو ان کے پاس کوئی نمونہ اور کوئی ثبوت نہ تھا۔ کیا ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت تھا کہ میں جس کی نسبت موت کی پیشگوئی کرتا ہوں اس کو خود قتل کر دیتا ہوں؟ پھر کیا کسی عقل مند کا قیاس اس بات کو باور رکھ سکتا ہے کہ جس بات کا ان کے پاس کھلا کھلا نمونہ تھا، بلکہ عیسائی پرچہ بھی اس کا گواہ تھا، اس تجربہ کردہ اور آزمودہ بات کا، تو کچھ بھی خوف ان کے دل پر طاری نہ ہوا، مگر قتل کرنے کا خوف دل پر طاری ہو گیا، جس کی تصدیق کے لیے کوئی نمونہ ان کے پاس موجود نہ تھا اور نہ شبہ کرنے کی کوئی وجہ تھی۔ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی میں نے کوئی ظالمانہ حرکت کی یا ادنا زد و کوب کا استغاثہ کبھی میرے پر دائر ہوا؟ بس جب کہ میرے سابقہ اعمال کسی شر کا احتمال نہیں پیدا کرتے تھے، اور دوسری طرف پیشگوئی کے پورے ہونے کا احتمال آتم صاحب کی نظر میں کئی وجوہ سے قوی تھا، کیونکہ وہ احمد بیگ کی موت کی پیشگوئی کا پورا ہونا مجھ سے سن چکے تھے۔ صفحہ نمبر 102 حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری اور اس کے داماد کی نسبت ایک ہی پیشگوئی تھی، اور احمد بیگ کی نسبت جو ایک حصہ پیشگوئی کا تھا وہ نور افشاں میں بھی شائع ہو چکا تھا۔ غرض احمد بیگ میعاد کے اندر فوت ہو گیا، اور اس کا فوت ہونا اس کے داماد اور تمام عزیزوں کے لیے سخت ہم و غم کا موجب ہوا۔ چنانچہ ان لوگوں کی طرف سے توبہ اور رجوع کے خط اور پیغام بھی آئے، جیسا کہ ہم نے اشتہار 6 اکتوبر 1894 میں، جو غلطی سے 6 ستمبر 1894 لکھا گیا ہے، مفصل ذکر کر دیا ہے۔ بس اس دوسرے حصہ یعنی احمد بیگ کے داماد کی وفات کے بارے میں سنت اللہ کے موافق تاخیر ڈالی گئی۔ حاشیہ در حاشیہ میں حضور فرماتے ہیں، احمد بیگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی، خط پر خط بھیجے گئے، ان سے کچھ نہ ڈرا، پیغام بھیج کر سمجھایا گیا، کسی نے اس طرف ذرا التفات نہ کی اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ چاہا، بلکہ وہ سب گستاخی اور استہزاء میں شریک ہوئے۔ سو یہی قصور تھا کہ پیشگوئی کو سن کر پھر ناطا کرنے پر راضی ہوئے۔ اور شیخ بٹالوی کا یہ کہنا کہ نکاح کے بعد طلاق کے لیے ان کو فہمائش کی گئی تھی، یہ سراسر افتراء ہے، بلکہ ابھی تو ان کا ناطا بھی نہیں ہو چکا تھا جبکہ ان کو حقیقت سے اطلاع دی گئی تھی، اور اشتہار تو کئی برس پہلے شائع ہو چکے تھے۔ منہ بقیہ حاشیہ صفحہ 102۔ جیسا کہ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ انذار اور تخویف کی پیشگوئیوں میں یہی سنت اللہ ہے، کیونکہ خدا کریم ہے اور وعید کی تاریخ کو توبہ اور رجوع کو دیکھ کر کسی دوسرے وقت پر ڈال دینا کرم ہے، اور چونکہ اس ازلی وعدہ کی روح سے یہ تاخیر خدا کریم کی ایک سنت ٹھہر گئی ہے جو اس کی تمام پاک کتابوں میں موجود ہے، اس لیے اس کا نام تخلف وعدہ نہیں بلکہ ایفاء وعدہ ہے، کیونکہ سنت اللہ کا وعدہ اس سے پورا ہوتا ہے، بلکہ تخلف وعدہ اس صورت میں ہوتا کہ جب سنت اللہ کا عظیم الشان وعدہ ٹال دیا جاتا، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ اس صورت میں خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ حاشیہ ختم۔ کیونکہ وہ احمد بیگ کی موت کی پیشگوئی کا پورا ہونا مجھ سے سن چکے تھے، اور اس پیشگوئی کی کیفیت میرے اشتہارات اور پرچہ نور افشاں میں پڑ چکے تھے، اور نہ صرف اسی قدر بلکہ ان کی نسبت پیشگوئی جس قوت اور شوقت اور پرزور دعویٰ سے بیان کی گئی وہ بھی ان کو معلوم تھا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں مل کر
ایسا دل پر قوی اثر ڈالتی ہیں جو تازہ بتازہ نمونہ دیکھ چکا ہے۔ بس جب کہ ایک طرف خوف اور ڈر کے یہ اسباب موجود ہوں اور دوسری طرف خود اقرار ہو کہ میں ایام پیش گوئی میں ضرور ڈرتا رہا، بس کیا اب تک وہ اس مطالبہ کے نیچے نہیں آ سکے کہ ہمیں وہ قسم کھا کر مطمئن کریں کہ اس قسم کا ڈر جس کے اسباب اور محرک اور نمونے ان کی نظر کے سامنے موجود تھے، وہ ہرگز ان کے دل پر غالب نہیں ہوا، بلکہ ان تلواروں اور برچھیوں نے ان کو ڈرایا جن کا خارج میں کچھ بھی وجود نہ تھا۔ بہرحال اس دعویٰ کا بار ثبوت ان کی گردن پر ہے کہ یہ جان کا خوف جس کا وہ کئی دفعہ اقرار کر چکے، اسلامی عظمت کے اثر اور پیشگوئی کے رعب سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے تھا۔ لیکن افسوس کہ آتم صاحب نے باوجود 3 اشتہار جاری ہونے کے اب تک اس طرف توجہ نہیں کی اور اپنی بریت ظاہر کرنے کے لیے اس اطمینان بخش طریق اختیار نہیں کیا جس سے مجھ حقدار مطالبہ کی تسلی ہو سکتی۔ کیا اس میں کچھ شک ہے کہ مجھے بے جا الزام لگانے کی وجہ سے قانوناً و انصافاً و عرفاً حق طلب ثبوت حاصل ہے؟ اور کیا اس میں کچھ شبہ ہے کہ اس بات کا بار ثبوت ان کے ذمہ ہے کہ وہ کیوں 15 مہینہ تک ڈرتے رہے؟ اور میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ ڈرنے کی ثابت شدہ وجوہات میرے الہام کی سری معیت ہیں، کیونکہ پیشگوئی کی شوقت اور قوت میرے پرزور الفاظ سے ان کے دل میں جم چکی تھی، اور پیشگوئی کی صداقت کا نمونہ مرزا احمد بیگ کی موت تھی، اس کی سچائی ان پر بخوبی کھل چکی تھی۔ لیکن تلواروں سے قتل کیے جانے کا کوئی نمونہ ان کی نظر کے سامنے نہ تھا۔ سو آتم صاحب پر واجب تھا کہ اس الزام کو قسم کھانے سے اپنے سر پر سے اٹھا لیتے، لیکن عیسائیت کی قدیم بددیانتی نے ان کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ جھوٹا بہانہ پیش کر دیا کہ قسم کھانا ہمارے مذہب میں منع ہے۔ گویا ایسی تسلی بخش شہادت جو قسم کے ذریعہ سے حاصل ہوتی اور خصومت کو قطع کرتی اور الزام سے بری کرتی اور امن اور آرام کا موجب ہوتی، اور جو حق کے ظاہر کرنے کا انتہائی ذریعہ اور مجازی حکومتوں کے سلسلہ میں آسمانی عدالت کا رعب یاد دلاتی ہے اور جھوٹے کا منہ بند کرتی ہے، وہ انجیلی تعلیم کے روح سے حرام ہے جس سے عیسائی عدالتوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن ہر یک دانا سمجھ سکتا ہے کہ یہ بالکل حضرت عیسیٰ پر بہتان ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی گواہی اور گواہی کے لوازموں کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہا۔ حضرت عیسیٰ خوب جانتے تھے کہ قسم کھانا شہادت کی روح ہے۔ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، کوئی سچی اور حقانی تعلیم مجرموں کو پناہ نہیں دے سکتی، بس جب کہ آتم صاحب نے اس ڈر کا اقرار کر کے جس کو وہ کسی طرح سے چھپا نہیں سکتے یہ مجرمانہ عذر پیش کیا کہ یہ عاجز کئی دفعہ اقدام قتل کا مرتکب ہوا تھا، اس لیے دل پر موت کا ڈر غالب ہو گیا، تو کیا انجیل آتم صاحب کو اس مطالبہ سے بچا لے گی کہ کیوں انہوں نے بے جا الزام لگایا؟ پھر کیوں کر انجیل ان کو اسی قسم سے روک سکتی ہے جس سے ان کی بریت ہو؟ حاشیہ ختم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ خوب جانتے تھے کہ قسم کھانا شہادت کی روح ہے، اور جو شہادت بغیر قسم ہے وہ مدعیانہ بیان ہے، نہ شہادت۔ پھر وہ ایسی ضروری قسموں کو جن پر نظام تحقیقات کا ایک بھارا مدار ہے کیوں کر بند کر سکتے تھے؟ الہی قانون قدرت اور انسانی صحیفہ فطرت اور انسانی کانشنس خود گواہی دے رہا ہے کہ خصومتوں کے قطع کے لیے انتہائی حد قسم ہی ہے، اور ایک راست باز انسان جب کسی الزام اور شبہ کے نیچے آ جاتا ہے اور کوئی انسانی گواہی قابل اطمینان پیش نہیں کر سکتا تو بالطبع وہ خدا تعالیٰ کی گواہی سے اپنی راست بازی کی بنیاد پر مدد لیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی گواہی یہی ہے کہ وہ اس ذات عالم الغیب کی قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کرے اور جھوٹا ہونے کی حالت میں خدا تعالیٰ کی لعنت اپنے پر وارد کرے۔ یہی طریق آخری فیصلہ کا نبیوں کے نوشتوں سے ثابت ہوتا ہے، مگر آتم صاحب کہتے ہیں کہ قسم کھانا ممنوع اور ایمانداری کے برخلاف ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عذر ان کا بھی صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ اگر صحیح ہے تو پھر وہ فی الحقیقت قسم کھانے سے معذور ہیں۔ لیکن اس بات سے تو کسی کو انکار نہیں کہ عیسائیوں کے ہر یک مرتبہ کے آدمی کیا مذہبی اور کیا دنیاوی جب کسی شہادت کے لیے بلائے جائیں تو قسم کھاتے اور انجیل اٹھاتے ہیں،
اور ایک بڑے سے بڑا پادری جب کسی عدالت میں کسی شہادت کی ادا کرنے کے لیے بلایا جائے تو کبھی یہ عذر نہیں کرتا کہ انجیل کی روح سے قسم منع ہے، بلکہ بطیب خاطر قسم کھاتا ہے، بلکہ انگریزی سلطنت کے کل متحد عہدیدار اور پارلیمنٹ کے ممبر، یہاں تک کہ گورنر جنرل، سب حلف اٹھانے کے بعد اپنے عہدوں پر مامور ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال کیا جائے کہ یہ تمام لوگ تعلیم انجیل پر ایمان رکھنے سے بے بہرہ ہیں، اور صرف ایک آتم صاحب مرد مسیحی دنیا میں موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیم پر ایسا ہی کامل ایمان ان کو نصیب ہے جیسا کہ پطرس حواری اور پولس رسول کو نصیب تھا۔ بلکہ اگر یہ بات فی الواقع سچ ہے کہ قسم کھانا انجیل کے روح سے منع ہے، تو پھر آتم صاحب کا ایمان پطرس اور پولس رسول کے ایمان سے بھی کہیں آگے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ آتم صاحب کے نزدیک قسم کھانا بے ایمانی ہے، لیکن متی 27 باب 72 آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ پطرس حواری بہشتی کنجیاں والے نے بھی اس بے ایمانی سے خوف نہیں کیا، اور بغیر اس کے کہ کوئی قسم کھانے پر اصرار کرے آپ ہی قسم کھا لی۔ لیکن اگر آتم صاحب کہیں کہ پطرس راست باز آدمی نہیں تھا، کیونکہ حضرت مسیح نے اس کو شیطان کا لقب بھی دیا ہے، مگر میں راست باز ہوں اور پطرس سے بہتر، اس لیے قسم کھانا بے ایمانی سمجھتا ہوں، تو ان کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ آپ کے پولس رسول نے بھی جو بقول عیسائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے قسم کھائی ہے، اگر اس کو بھی آپ ایمان سے جواب دیں تو خیر آپ کی مرضی، اور اگر یہ سوال ہو کہ قسم کھانے کا ثبوت کیا ہے تو کرنتیان 15 باب 31 آیت دیکھ لیں، جس میں پولس صاحب فرماتے ہیں، مجھے تمہارے اس فخر کی جو ہمارے خداوند مسیح یسوع سے ہے قسم کہ میں ہر روز مرتا ہوں۔ اس جگہ ناظرین خوب غور سے سوچیں کہ جس حالت میں پطرس اور پولس رسول قسم کھائیں اور آتم صاحب قسم کھانا بے ایمانی قرار دیں، یعنی شرعی ممنوعات کی مد میں رکھیں، جس کا ارتکاب بلا شبہ بے ایمانی ہے، تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ حسب قول آتم صاحب مسیح کے تمام حواری اور پولس رسول سب ممنوعات انجیل کے مرتکب اور ایمانی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے؟ کیونکہ بعضوں نے ان میں سے قسمیں کھائیں اور بعض اس طرح پر بے ایمانی کے کاموں میں شریک ہوئے کہ قسم کھانے والوں سے جدا نہ ہوئے، اور نہ امر معروف اور نہی منکر کیا، لیکن آج تک بجز آتم صاحب کے کسی عیسائی نے اس اعتقاد کو شائع نہیں کیا کہ حضرت مسیح کے تمام حواری یہاں تک کہ پولس رسول بھی ایمانی دولت سے تہی دست اور بے نصیب اور ممنوعات انجیل میں مبتلا تھے۔ صرف 1800 برس کے بعد آتم صاحب کو یہ ایمان دیا گیا۔ تعجب کہ اس قوم کے جھوٹ اور بد دیانتی کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اپنے نفس کے بچاؤ کے لیے اپنے بزرگوں کو بھی دولت ایمان سے بے نصیب قرار دیتے ہیں۔ اگر آتم صاحب جان بچانے کے لیے صرف یہ بہانہ کرتے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں سال تک مر نہ جاؤں، تو اس صورت میں لوگوں کو فقط اتنا ہی خیال ہوتا کہ اس شخص کا ایمان مسیح کی طاقت اور قدرت پر ضعیف ہے، اور در حقیقت اپنے دل میں اس کو قادر نہیں سمجھتا۔ لیکن آتم صاحب کا یہ ممانعت قسم کا بہانہ ان کی بد دیانتی اور ردی حالت کی کھلے طور پر کلئی کھولتا ہے، کیونکہ اس بہانہ کو کوئی بھی باور نہیں کر سکتا کہ مسیح کے تمام حواری اور پولس رسول ممنوعات انجیل میں گرفتار ہو کر ایمانی دولت سے بے نصیب رہے، اور یہ ایمان آتم صاحب کے ہی حصہ میں آیا۔ اور پھر مجھے یہ دعویٰ بھی سراسر جھوٹ معلوم ہوتا ہے کہ آتم صاحب نے اب تک کسی عدالت میں قسم نہیں کھائی، اور تمام حکام اس بات پر راضی رہے کہ آتم صاحب کسی شہادت کے ادا کرنے کے وقت بغیر قسم اظہار لکھوا دیا کریں، اور نہ میں یہ باور کر سکتا ہوں کہ اگر آتم صاحب اب بھی کسی شہادت کے لیے بلائے جائیں تو یہ عذر پیش کریں کہ چونکہ میں پارلیمنٹ کے ممبروں اور تمام متحد عیسائی ملازموں حتیٰ کہ گورنر جنرل سے بھی زیادہ ایماندار ہوں، اس لیے ہرگز قسم نہیں کھاؤں گا۔ آتم صاحب خوب جانتے ہیں کہ بائبل میں نبیوں کی قسمیں بھی مذکور ہیں، خود مسیح قسم کا پابند ہوا۔ دیکھو متی 27 باب 63 آیت، خدا نے قسم کھائی۔ دیکھو اعمال 7 باب 6 آیت 17۔ اور خدا کا قسم کھانا بموجب عقیدہ عیسائیوں کے مسیح کا قسم کھانا ہے، کیونکہ بقول ان کے دونوں ایک ہیں،
اور جو شخص مسیح کے نمونہ پر اپنی عادات اور اخلاق نہیں رکھتا وہ مسیح میں سے نہیں ہے، اور یرمیاء کی تعلیم کی روح سے قسم کھانا عبادت میں داخل ہے۔ دیکھو یرمیاء باب 4 آیت 2۔ اور زبور میں لکھا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہی قسم نہیں کھاتا۔ دیکھو زبور 63 آیت 11۔ سو آدم صاحب کے جھوٹا ہونے پر داؤد نبی، حضرت عیسیٰ کے دادا صاحب بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی قسم کھاتے ہیں۔ دیکھو مکاشفات 10/6۔ پھر عبرانیوں کے 6 باب 16 آیت میں مسیحیوں کا معلم کہتا ہے کہ ہر یک قضیہ کی حد قسم ہے، یعنی ہر یک جھگڑا آخر قسم پر فیصلہ پاتا ہے۔ نوٹ: وہ بولا خداوند کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، سلاطین 5/16۔ توریت میں خدا نے برکت دینے کے لیے قسم کھائی۔ دیکھو پیدائش 22/16۔ اور پھر اپنی حیات کی قسم کھائی، غرض کہاں تک لکھیں اور مضمون کو طول دیں۔ بائبل میں خدا کی قسمیں، فرشتوں کی قسمیں، نبیوں کی قسمیں موجود ہیں، اور انجیل میں مسیح کی قسم، پطرس کی قسم، پولس کی قسم پائی جاتی ہے۔ اسی جہت سے عیسائیوں کے علماء نے جواز قسم پر فتویٰ دیا ہے۔ دیکھو تفسیر انجیل، مؤلفہ پادری کلارک اور پادری عماد الدین، مطبوعہ 1875 عیسوی۔ اور مسیح نے خدا تعالیٰ کی سچی قسم سے کسی جگہ منع نہیں کیا، بلکہ اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی آسمان کی قسم کھاوے یا زمین کی یا یروشلم کی یا اپنے سر کی، اور جو شخص ایسا سمجھے کہ خدا تعالیٰ کی سچی قسم کسی گواہی کے وقت کھانا منع ہے، وہ سخت احمق ہے اور مسیح کے منشا کو ہرگز نہیں سمجھا۔ اگر مسیح کا منشا خدا تعالیٰ کی قسم کی ممانعت ہوتی تو وہ اپنی تفصیلی عبارت میں ضرور اس کا ذکر کرتا، لیکن اس نے متی 5 باب 33 آیت میں کیونکہ کے لفظ سے صرف یہ سمجھانا چاہا کہ تم آسمان اور زمین اور یروشلم اور اپنے نفس کی قسم مت کھاؤ۔ خدا تعالیٰ کی قسم کا اس میں ذکر بھی نہیں، اور موسیٰ کی تعلیم پر اس میں یہ تصریح زیادہ ہے کہ صرف جھوٹی قسم کھانا حرام نہیں، بلکہ اگر غیر اللہ کی قسم ہو تو اگر سچی ہو وہ بھی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تعلیم کے بعد حضرت مسیح کے حواری قسم کھانے سے باز نہیں آئے، اور ظاہر ہے کہ حواری انجیل کا مطلب آدم صاحب سے بہتر سمجھتے تھے، اور ابتدا سے آج تک جواز قسم پر مسیحیوں کے اکثر فرقوں میں اتفاق چلا آیا ہے۔ پھر اب سوچنا چاہیے کہ جب کہ پطرس نے قسم کھائی، پولس نے قسم کھائی، مسیحیوں کے خدا نے قسم کھائی، فرشتوں نے قسم کھائی، نبیوں نے قسمیں کھائیں، اور تمام پادری ذرہ ذرہ مقدمہ پر قسمیں کھاتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر قسم کھاتے ہیں، ہر یک گورنر جنرل قسم کھا کر آتا ہے، تو پھر آدم صاحب ایسے ضروری وقت میں کیوں قسم نہیں کھاتے؟ حالانکہ وہ خود اپنے اس اقرار سے کہ میں پیشگوئی کے بعد ضرور موت سے ڈرتا رہا ہوں، ایسے الزام کے نیچے آ گئے ہیں کہ وہ الزام بجز قسم کھانے کے کسی طرح ان کے سر پر سے اٹھ نہیں سکتا۔ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، الہامی پیشگوئی کی عظمت سے ڈرنا بموجب تصریح قرآن کریم اور بائبل کے رجوع میں داخل ہے، اور رجوع عذاب میں تاخیر ڈالتا ہے۔ اس پر قرآن اور بائبل دونوں کا اتفاق ہے، منہ۔ پھر متن میں فرماتے ہیں، کیونکہ ڈرنا جو رجوع کی ایک قسم ہے ان کے اقرار سے ثابت ہوا، پھر بعد اس کے وہ ثابت نہ کر سکے کہ وہ صرف قتل کیے جانے سے ڈرتے تھے، نہ انہوں نے حملہ کرتے ہوئے کسی قاتل کو پکڑا، نہ انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ ان سے پہلے کبھی اس عاجز نے چند آدمیوں کا خون کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں بھی دھڑکا بیٹھ گیا کہ اسی طرح میں بھی مارا جاؤں گا۔ بلکہ اگر کوئی نمونہ ان کی نظر کے سامنے تھا تو بس یہی کہ ایک پیشگوئی موت کی، یعنی مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کی موت ان کے سامنے ظہور میں آئی تھی۔ لہٰذا جیسا کہ الہام الہی نے بتلایا، ضرور وہ پیشگوئی کی عظمت سے ڈرے، اور یہ بات رویداد موجودہ سے بالکل برخلاف ہے کہ وہ پیشگوئی کی صداقت تجربہ شدہ سے نہیں ڈرے، بلکہ ہمارا خونی ہونا جو ایک تجربہ کی روح سے ایک تحقیقی امر تھا اس سے ڈر گئے۔ بس اس الزام سے وہ بجز اس کے کیوں کر بری ہو سکتے ہیں کہ بحیثیت ایک شاہد کے قسم کھائیں
اور بموجب قول پولس رسول کے جو ہر یک مقدمہ کی حد قسم ہے اس مشتبہ امر کا فیصلہ کر لیں، لیکن یہ نہایت درجہ کی مکاری اور بددیانتی ہے کہ قسم کی طرف تو رجوع نہ کریں اور یوں ہی حق پوشی کے طور پر جا بجا خط بھیجیں اور اخباروں میں چھپوائیں کہ میں عیسائی ہوں اور عیسائی تھا۔ پھر متن میں حضور فرماتے ہیں، اے صاحب، آپ کیوں خلق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ آپ کی ان مدعیانہ تقریروں کو وہی لوگ قبول کریں گے جن کا شیطانی مادہ پہلے سے یہی چاہتا ہے کہ حق ظاہر نہ ہو، ورنہ ہر یک منصف عقل مند جانتا ہے کہ آپ کا بیان صرف بحیثیت شاہد معتبر ہو سکتا ہے، نہ ان فضول باتوں سے جو آپ شائع کر رہے ہیں۔ دنیا میں عیسائی مذہب جھوٹ بولنے میں اول درجہ پر ہے، جنہوں نے خدا کی کتابوں میں بھی بے ایمانی کرنے سے فرق نہیں کیا اور صدہا جعلی کتابیں بنا لیں۔ پس کیا ایک بھلا مانس ان کے مدعیانہ بیان کو قبول کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر ایک شخص راست باز بھی ہو تو وہ ایک فریق مقدمہ بن کر اس بات کا ہرگز مستحق نہیں کہ اس کا بیان جو بحیثیت مدعی یا مدعا علیہ ہے اس طور سے قبول کیا جائے جیسا کہ گواہوں کے بیانات قبول کیے جاتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو عدالتوں کو گواہوں کی کچھ بھی ضرورت نہ ہوتی۔ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں، ایک صاحب پشاور سے لکھتے ہیں کہ اگر عذاب کی پیشگوئی رجوع بدل کرنے سے ٹل جاتی ہے تو وہ ہرگز معیار صداقت نہیں ٹھہر سکتی اور اس پر تحدی نہیں ہو سکتی، مگر افسوس کہ وہ نہیں سمجھتے کہ عند اللہ انکار قسم بھی جب منکر پر قسم انصافاً واجب ہو ایک معیار صداقت ہے جس کو کتاب اللہ نے منکر پر حد شرعی جاری کرنے کے لیے معتبر سمجھا ہے۔ پھر جس شخص نے 4000 روپیہ تک اتمام حجت کی رقم لے کر قسم کھانے کے لیے جرت نہ کی تو کیا اس نے اپنے افعال سے ثابت نہ کر دیا کہ ضرور اس نے رجوع بحق کیا تھا؟ اور جس قانونی مطالبہ سے یعنی قسم سے ملزم نے سخت گریز کی تو کیا وہ معیار صداقت نہیں؟ اور کیا وہ اب تک ایسا رجوع رہا جس پر کوئی بھی دلیل نہیں؟ اور یہ کہنا کہ اب تک وہ انکار کیے جاتا ہے کیسی بد فہمی ہے۔ اگر وہ حقیقی طور پر منکر ہوتا تو پھر ایسی قسم کھانے سے جس کا کھانا اس پر انصافاً واجب تھا کیوں گریز کرتا؟ پس اس کا قسم نہ کھانا یہی اقرار ہے جس کو عقل سلیم سمجھتی ہے، اور یہ کہنا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں یہ دوسری نافہمی ہے۔ مماثلت کی نظیریں بتلا دی گئی ہیں، غور سے پڑھو۔ اور یہ کہنا کہ ایک جھوٹا بھی ایسی پیشگوئی موت کی کر کے آخر عدم وقوع کے وقت یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ دلی رجوع کے باعث عذاب ٹل گیا ہے، یہ بھی انصاف اور تدبر سے بعید ہے۔ بلکہ حق اور ایمان کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور شخص بھی ایسی ہی پیشگوئی کرے اور یہی تمام واقعات ہوں تو قانون انصاف سے بعید ہوگا کہ ایسے شخص کو ہم کاذب کہیں جس کا صدق ملزم کے گریز سے ظاہر ہو رہا ہو، بلکہ جھوٹا وہی کہلائے گا جو اس مطالبہ سے گریز کرے جو انصافاً اس پر عائد ہوتا ہے، یعنی قسم نہ کھاوے۔ پھر خدا تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو صرف یہاں تک تو محدود نہیں رکھا اور اس کے کاموں میں عمیق حکمتیں اور مصالح ہیں اور انجام نمایاں فتح ہے۔ بس ان پر افسوس جو جلد بازی سے اپنے ایمان اور عاقبت کو برباد کر رہے ہیں، اور جس قدر ایک کسان مولی گاجر کا بیج بو کر ایک وقت تک مولیوں گاجروں کی انتظار کرتا ہے، ان لوگوں میں اتنا بھی صبر نہیں۔ منہ۔ پھر متن میں حضور فرماتے ہیں، قانون شہادت میں ایک انگریز نے یہ بات خوب لکھی ہے کہ اگر فلاں تاجر جو کروڑ ہا روپیہ کی مالی عزت رکھتا ہے اور 100,000 روپیہ روز صدقہ کے طور پر دیتا ہے، اگر کسی پر ایک پیسہ کا دعویٰ کرے تو گو وہ کیسا ہی متمول اور مخیر اور سخی سمجھا گیا ہے، مگر بغیر کامل شہادت کے ڈگری نہیں ہو سکتی۔ تو اب بتلاؤ کہ آتم صاحب کا یک طرفہ بیان جو صرف دعویٰ کے طور پر اغراض نفسانیہ سے بھرا ہوا
اور رویداد موجودہ کے مخالف ہے، کیوں کر قبول کیا جائے؟ اور کون سی عدالت اس پر اعتماد کر سکتی ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ صرف ہمارے الہام پر مدار نہیں رہا، بلکہ آتم صاحب نے خود موت کے خوف کا اقرار اخباروں میں چھپوا دیا اور جا بجا خطوط میں اقرار کیا۔ اب یہ بوجھ آتم صاحب کی گردن پر ہے کہ اپنے اقرار کو بے ثبوت نہ چھوڑیں، بلکہ قسم کے طریق سے جو ایک سہل طریق ہے اور جو ہمارے نزدیک قطعی اور یقینی ہے، ہمیں مطمئن کر دیں کہ وہ پیشگوئی کی عظمت سے نہیں ڈرے، بلکہ وہ فی الحقیقت ہمیں ایک خونی انسان یقین کرتے اور ہماری تلواروں کی چمک دیکھتے تھے، اور ہم انہیں کچھ بھی تکلیف نہیں دیتے، بلکہ اس قسم پر 4000 روپیہ بشرائط اشتہار 9 ستمبر 1894 و 20 ستمبر 1894 ان کی نظر کریں گے۔ نوٹ: یہ 4000 روپیہ آتم صاحب کی درخواست آنے کے بعد 5 ہفتہ میں ان کے پاس حاضر کیا جائے گا، من ہو۔ پھر حضور فرماتے ہیں، اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا یہ عذر کہ مسیحیوں کو قسم کھانے کی ممانعت ہے، سخت ہٹ درمی اور بے ایمانی ہے۔ کیا پطرس اور پولس اور بہت سے عیسائی راست باز جو اول زمانہ میں گزر چکے مسیحی نہیں تھے، یا وہ بے ایمان تھے؟ کیا آتم صاحب اس گورنمنٹ میں کسی ایک معزز عیسائی کا حوالہ دے سکتے ہیں جس نے شہادت کے لیے حاضر ہو کر قسم کھانے سے انکار کیا ہو؟ اب مناسب ہے کہ اگر آتم صاحب کو بہرحال ہیلہ سازی ہی پسند ہے اور کسی طرح قسم کھانا نہیں چاہتے، تو اس عذر بیہودہ کو اب چھوڑ دیں کہ قسم کھانا ممنوع ہے، کیونکہ پورے طور پر ہم نے اس کی بے کنی کر دی ہے، بلکہ چاہیے کہ اپنے دجالوں کے مشورہ سے جان بچانے کے لیے کوئی نیا عذر پیش کریں، اور نیم عیسائی یاد رکھیں کہ آتم صاحب کبھی قسم نہیں کھائیں گے، بلکہ اس عذر کو چھوڑ کر کوئی اور دجالی ہیلا نکالیں گے، کیونکہ ہماری نسبت وہ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ ہم سچے اور ہمارا الہام سچا ہے، لیکن کوئی عذر پیش نہیں جائے گا جب تک میدان میں آ کر ہمارے روبرو آ کر قسم نہ اٹھاویں۔ یقیناً آتم صاحب تمام پادریوں اور نیم عیسائیوں کے منہ پر سیاہی مل رہے ہیں جو قسم نہیں کھاتے۔ ایک عیسائی صاحب لکھتے ہیں کہ روپیہ دینا صرف لاف و گزاف ہے، یعنی آتم صاحب قسم تو کھا لیں مگر ان کو یہ دھڑکا ہے کہ روپیہ نہیں ملے گا۔ سو یاد رہے کہ یہ بالکل فضول گوئی اور ڈوموں کی طرح صرف رندانہ کلام ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم قسم کھانے سے پہلے باضابطہ تمسک لے کر حسب شرائط اشتہار 9 ستمبر 1894 و 20 ستمبر 1894 کل روپیہ آتم صاحب کے ضامنوں کے حوالے کر دیں گے، اور ہمیں منظور ہے کہ آتم صاحب کے 2 داماد ہیں جو معزز عہدوں پر ہیں، ضامن ہو جائیں گے۔ اگر ہم تکمیل تمسک کے بعد ایک طرفۃ العین کی بھی روپیہ دینے میں توقف کریں تو بلا شبہ ہم جھوٹے ٹھہریں گے، اور ضامنوں کو اختیار ہوگا کہ ہمیں آتم صاحب کی دہلیز پر پیر نہ رکھنے دیں جب تک بعد تکمیل تمسک روپیہ وصول نہ کر لیں، اور ایسا انتظام ہوگا کہ 10 معزز گواہ کے روبرو اور ان کی وساطت سے روپیہ دیا جائے گا اور تمسک لیا جائے گا، اور ان 10 گواہوں کی اس تمسک پر شہادت ہوگی، اور وہ تمسک چند اخباروں میں چھپوا دیا جائے گا، اور اس تمسک میں ضامنوں کی طرف سے یہ اقرار ہوگا کہ اگر تاریخ تمسک سے 1 سال تک پیشگوئی پوری نہ ہوئی اور آتم صاحب صحیح و سالم رہے تو یہ کل روپیہ آتم صاحب کی ملکیت ہو جائے گا، ورنہ ضامن کل روپیہ بلا توقف واپس کریں گے۔ اب آخر میں ہم پھر آتم صاحب کو حضرت عیسیٰ مسیح کی عزت بطور سفارشی پیش کر کے اس زندہ خدا کی قسم دیتے ہیں جو جھوٹوں اور سچوں کو خوب جانتا ہے کہ اس طریقے تصفیہ کو ہرگز رد نہ کریں۔ وہ تو بقول خود ہمارا جھوٹا ہونا اور ہمارے الہام کا باطل ہونا اور مسیح کا معین و مددگار ہونا تجربہ کر چکے، اب کیوں بعد تجربہ کے مرے جاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ میری عمر قریب 64 یا 68 برس کی ہے۔ اے صاحب، بموجب قول ساٹھا پاٹھا کے آپ تو ابھی بچے ہیں،
کون سی بڑی عمر ہو گئی ہے؟ ماں سوائے اس کے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا زندہ رکھنا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں؟ یہ کیسی بے ایمان قوم ہے جو اپنے تئیں سچا سمجھ کر پھر بھی خدا تعالیٰ پر توکل نہیں کر سکتی۔ دیکھو میری عمر بھی تو قریب 60 برس کے ہے، اور ہم اور آتم صاحب ایک ہی قانون قدرت کے نیچے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ مقابلہ کے وقت ضرور مجھے زندہ رکھ لے گا، کیونکہ ہمارا خدا قادر اور حی و قیوم ہے، مریم عاجزہ کے بیٹے کی طرح نہیں۔ اور ہم اس اشتہار کے بعد پھر 1 ہفتہ تک انتظار کریں گے۔ اے ہماری قوم کے اندھو، نیم عیسائیو، کیا تم نے نہیں سمجھا کہ کس کی فتح ہوئی؟ کیا حق بجانب آدمی کی وہ نشانیاں ہیں جو آتم صاحب ظاہر کر رہے ہیں، یا یہ نشانیاں جو ان پرہیبت اور متواتر اشتہارات سے روشن ہو رہی ہیں؟ کیا یہ استقامت کسی جھوٹے میں آ سکتی ہے جب تک خدا تعالیٰ اس کے ساتھ نہ ہو؟ اور اگر یہ کہو کہ یہ سب سچ مگر نشان کون سا ظاہر ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ اس پیشگوئی کے قوی اثر نشان کے طور پر ضرور فریق مخالف پر پڑے، اور جیسا کہ شکست خوردہ لوگوں کا حال ہوتا ہے، یہی برا حال اس جنگ مقدس میں ان کو پیش آیا، اور چاروں صورتیں ذلت اور تباہی کی ان کو پیش آ گئیں، اور ہنوز بس نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ میں بس نہیں کروں گا جب تک اپنے قوی ہاتھ کو نہ دکھلاؤں اور شکست خوردہ گروہ کی سب پر ذلت ظاہر نہ کروں۔ ہاں، اس نے اپنی اس عادت اور سنت کے موافق جو اس کی پاک کتابوں میں مندرج ہے آتم صاحب کی نسبت تاخیر ڈال دی، کیونکہ مجرموں کے لیے خدا کی کتابوں میں یہ ازلی وعدہ ہے جس کا تخلف روا نہیں، کہ خوفناک ہونے کی حالت میں ان کو کسی قدر مہلت دی جاتی ہے اور پھر اصرار کے بعد پکڑے جاتے ہیں۔ اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی پاک کتابوں کے وعدہ کا لحاظ رکھتا، کیونکہ اس پر تخلف وعدہ جائز نہیں، لیکن جو الہامی عبارات میں تاریخیں مقرر ہیں وہ کبھی ان سنت اللہ کے وعدوں سے جو قرآن میں درج ہیں برخلاف واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی الہام وحی الہی کے قرار دادہ شرائط سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آتم صاحب قسم کھا لے میں تو وعدہ 1 سال قطعی اور یقینی ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں، اور تقدیر مبرم ہے، اور اگر قسم نہ کھاویں تو پھر بھی خدا تعالیٰ ایسے مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑے گا جس نے حق کا اخفا کر کے دنیا کو دھوکہ دینا چاہا۔ لیکن ہم اس مؤخر الذکر شک کی نسبت ابھی صرف اتنا کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نشان کو ایک عجیب طور پر دکھلانا ارادہ کیا ہے، جس سے دنیا کی آنکھ کھلے اور تاریکی دور ہو، اور وہ دن نزدیک ہیں، دور نہیں، مگر اس وقت اور گھڑی کا علم جب دیا جائے گا تب اس کو شائع کر دیا جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ شیخ محمد حسین بٹالوی۔ ہم کو ایک مخلص کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ بٹالوی صاحب نے اس پیشگوئی کے متعلق اور نیز اشتہار 6 اکتوبر 1894 کے متعلق جو احمد بیگ کے داماد کی نسبت شائع کیا گیا تھا چند اعتراض کیے ہیں، جن کا جواب ما تصریح اعتراض ذیل میں لکھتا ہوں۔ قولہ: بیچارہ عبداللہ آتم عیسائی ان کے مذہب میں قسم کھانا منع ہے، لالچ کرنا منع ہے۔ الجواب: اگر قسم کھانا منع ہے تو پطرس نے کیوں قسم کھائی؟ پولس نے کیوں قسم کھائی؟ خود مسیح نے کیوں قسم کی پابندی کی؟ انگریزی عدالتوں نے کیوں عیسائیوں کے لیے قسم مقرر کی؟ بلکہ قانون کے روح سے دوسروں کے لیے اقرار صالح اور عیسائیوں کے لیے حلف ہے۔ تحریف اور تلبیس یہود اور نصارہ کے عادات میں سے ہے، لیکن نامعلوم کہ ان مولویوں نے کیوں یہ عادات اختیار کر لیے۔ سو اے اسلام کے دشمنوں، ان خیانتوں سے باز آ جاؤ۔ کیا یہودیوں کا انجام اچھا ہوا کہ تا تمہارا بھی نیک انجام ہو؟ اور لالچ وہ حرص ہے جو دیانت اور دین کے برخلاف ہو۔ پس جب کہ ہم انعام کے طور پر خود روپیہ پیش کرتے ہیں، اور آتم صاحب اپنی نفسانی خواہش سے نہیں مانگتے بلکہ ہم خود دیتے ہیں، اور قسم کھانا ان کے مذہب میں نہ صرف جائز بلکہ لکھا ہے کہ جو قسم نہ کھاوے وہ جھوٹا ہے،
تو ایسے روپیہ کا لینا جو بغیر میل نفس کے ہے، لالچ میں کیوں کر داخل ہوا؟ نوٹ: اگر میاں محمد حسین بٹالوی آتم صاحب کی وکالت کر کے یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں قسم کھانا منع ہے، تو ان پر واجب ہے کہ اب عیسائیوں کے مددگار بن کر اپنی اس ہذیان کا پورا ثبوت دیں اور اس اشتہار کا رد لکھائیں، ورنہ بجوز اس کے اور کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نوٹ ختم۔ قولہ، یہ قرآن میں نہیں کہ عذاب کا وعدہ آیا اور کسی قدر خوف سے ٹل گیا۔ الجواب: تمام قرآن اس تعلیم سے بھرا پڑا ہے کہ اگر توبہ و استغفار قبل نزول عذاب ہو تو وقت نزول عذاب ٹل جاتا ہے۔ بائبل میں ایک بنی اسرائیل کے بادشاہ کی نسبت لکھا ہے کہ اس کی نسبت صاف طور پر وہی وارد ہو چکی تھی کہ 15 دن تک اس کی زندگی ہے، پھر فوت ہو جائے گا، لیکن اس کی دعا اور تضرع سے خدا تعالیٰ نے وہ 15 دن کا وعدہ 15 سال کے ساتھ بدلا دیا اور موت میں تاخیر ڈال دی۔ یہ قصہ مفسرین نے بھی لکھا ہے، بلکہ اور حدیثیں اس قسم کی بہت ہیں جن کا لکھنا موجب طول ہے، بلکہ علاوہ وعید کے ٹلنے کے جو کرم مولا میں داخل ہے، اکابر صوفیاء کا مذہب ہے جو کبھی وعدہ بھی ٹل جاتا ہے، اور اس کا ٹلنا موجب ترقی درجات اہل کمال ہوتا ہے۔ دیکھو فیوز الحرمین شاہ ولی اللہ صاحب اور فتوح الغیب سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہما۔ نوٹ: ان بزرگوں نے جو عدم ایفائے وعدہ خدا تعالیٰ پر جائز رکھا ہے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ جائز ہے کہ جس بات کو انسان نے اپنے ناقص علم کے ساتھ وعدہ سمجھ لیا ہے، وہ علم باری میں وعدہ نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ایسے مخفی شرائط ہوں جن کا عدم تحقق وعدہ کے لیے ضروری ہو۔ اور علامہ محقق سید علی بن سلیمان مغربی نے اپنی کتاب وشی الدباجی علی صحیح مسلم ابن الحجاج کے صفحہ 126 میں تحت حدیث یخشا ان تکون الساعہ لکھا ہے: فإنه صلی اللہ علیہ وسلم لکمال معرفته بربه لا يرى وجوب شيء عليه تعالى ككون الساعة لا تقوم إلا بعد تلك المقدمات أي خروج الدجال وغيره وإن وعد به۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال معرفت کی وجہ سے قبل از قیامت ان علامات کا ظاہر ہونا ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور خدا تعالیٰ پر یہ حق واجب نہیں خیال کرتے تھے کہ اس کے وعدہ کے موافق دجال اور دابۃ الارض اور مہدی موعود وغیرہ علامات موعودہ پوری ہوں، پھر قیامت آوے، بلکہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ ممکن ہے کہ قیامت آ جائے اور ان علامتوں میں سے کوئی بھی ظاہر نہ ہو، اور کسی قدر اسی کے موافق مواہب لدنیہ کی شرح میں لکھا ہے جو امام علامہ محمد بن عبد الباقی کی طرف سے ہے، اور جواز نسخ اخبار کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھو صفحہ 45 شرح مذکور۔ لیکن میرے نزدیک ان بزرگوں کا ہرگز یہ منشا نہیں ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کو فی الحقیقت وعدہ سمجھ کر پھر جواز عدم ایفائے وعدہ کے قائل تھے، کیونکہ تخلف وعدہ ایک نقص ہے جو خدا تعالیٰ پر جائز نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہوں گے کہ خروج دجال اور ظہور مہدی وغیرہ یہ سب مواعید تو برحق ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ان کے ظہور کے لیے شرائط ہوں جن کے عدم سے یہ بھی حیز عدم میں رہیں، اور یا ممکن ہے کہ ایسے طور سے یہ وعدے ظہور میں آ جائیں کہ ان پر اطلاع بھی نہ ہو، کیونکہ سنت اللہ میں پیشگوئیوں کے ظہور کے لیے کوئی ایک طور اور طریق مقرر نہیں ہے، کبھی اپنے ظاہری معنوں پر پوری ہوتی ہیں اور کبھی تعویلی طور پر۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے اتقاء سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس زمانہ کے علماء کس قدر اس تقویٰ کے طریق سے دور جا پڑے ہیں۔ منہو متن میں حضور فرماتے ہیں، اور وقتوں اور میعادوں کا ٹلنا تو ایک ایسی سنت اللہ ہے
جس سے بجز ایک سخت جاہل کے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھو، حضرت موسیٰ کو نزول توریت کے لیے 30 رات کا وعدہ دیا تھا اور کوئی ساتھ شرط نہ تھی، مگر وہ وعدہ قائم نہ رہا، اور اس پر 10 دن اور بڑھائے گئے، جس سے بنی اسرائیل گوسالہ پرستی کے فتنہ میں پڑے۔ پس جبکہ اس نص قطعی سے ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے وعدہ کی تاریخ کو بھی ٹال دیتا ہے جس کے ساتھ کسی شرط کی تصریح نہیں کی گئی تھی، تو وعید کی تاریخ میں اندر رجوع تاخیر ڈالنا خود کرم میں داخل ہے۔ اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اگر تاریخ عذاب کسی کے توبہ استغفار سے ٹل جائے تو اس کا نام تخلف وعدہ نہیں، کیونکہ بڑا وعدہ سنت اللہ ہے۔ بس جبکہ سنت اللہ پوری ہوئی تو وہ ایفائے وعدہ ہوا، نہ تخلف وعدہ۔ حاشیہ: اگر بیچارے شیخ بٹالوی کے دل کو دھڑکا پکڑتا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور تاریخ مقررہ کی کمی بیشی کرنا تخلف وعدہ کی ایک جز ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وعدہ سے مراد وہ امر ہے جو علم الہی میں بطور وعدہ قرار پا چکا ہے، نہ وہ امر جو انسان اپنے خیال کے مطابق اس کو قطعی وعدہ خیال کرتا ہو۔ اسی وجہ سے المیعاد پر جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی کی قسم میں سے ہے، یعنی وہ امر جو ارادہ قدیمہ میں وعدہ کے نام سے موسوم ہے، گو انسان کو اس کی تفاصیل پر علم ہو یا نہ ہو، وہ غیر متبدل ہے، ورنہ ممکن ہے جو انسان جس بشارت کو وعدہ کی صورت میں سمجھتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی شرط مخفی ہو جس کا عدم تحقق اس بشارت کے عدم تحقق کے لیے ضرور ہو، کیونکہ شرائط کا ظاہر کرنا اللہ جل شانہ پر حق واجب نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بحث کو شاہ ولی اللہ صاحب نے بسط سے لکھا ہے، اور مولوی عبدالحق صاحب دہلوی نے بھی فتوح الغیب کی شرح میں اس میں بہت عمدہ بیان کیا ہے، اور لکھا ہے کہ آن حضرت صلم کا بدر کی لڑائی میں تضرع اور دعا کرنا اسی خیال سے تھا کہ الہی مواعید اور بشارات میں احتمال شرط مخفی ہے، اور یہ اس لیے سنت اللہ ہے کہ تا اس کے خاص بندوں پر ہیبت اور عظمت الہی مستولی ہو۔ پس ما حاصل کلام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں بے شک تخلف نہیں، وہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں پورے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان ناقص العقل کبھی ان کو تخلف کی صورت میں سمجھ لیتا ہے، کیونکہ بعض ایسی مخفی شرائط پر اطلاع نہیں پاتا جو پیشگوئی کو دوسرے رنگ میں لے آتے ہیں۔ اور ہم لکھ چکے ہیں کہ الہامی پیشگوئیوں میں یہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ وہ ہمیشہ ان شرائط کے لحاظ سے پوری ہوتی ہیں جو سنت اللہ میں اور الہی کتاب میں مندرج ہو چکی ہیں، گو وہ شرائط کسی ولی کے الہام میں ہوں یا نہ ہوں۔ من ہو قولہ: عذاب موت اگر استغفار سے ٹل جاتا ہے تو اس کی نظیر دو۔ الجواب: اے نادان، اس کی نظیر قرآن آپ دیتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ الجزء نمبر 11، سورہ یونس 23-24۔ اب ظاہر ہے کہ ان آیات کا حاصل مطلب یہی ہے کہ جب بعض گناہ گاروں کو ہلاک کرنے کے لیے خدا تعالیٰ اپنے قہری ارادہ سے اس دریا میں صورت طوفان پیدا کرتا ہے جس میں ان لوگوں کی کشتی ہو، تو پھر ان کی تضرع اور رجوع پر ان کو بچا لیتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ پھر وہ مفسدانہ حرکات میں مشغول ہوں گے۔ کیا اس طوفان سے یہ غرض ہوتی ہے کہ کشتی والوں کو صرف خفیف خفیف چوٹیں لگیں مگر ہلاک نہ ہوں؟ اے شیخ، ذرا شرم کرنا چاہیے، اس قدر عقل کیوں ماری گئی کہ نصوص بدیہیہ سے انکار کیے جاتے ہو؟ قولہ: یونس کا وعدہ بھی شرطیہ تھا۔ الجواب: فتح البیان اور ابن کثیر اور معالم کو دیکھو، یعنی سورۃ الانبیاء، سورہ یونس
اور والصافات کی تفسیر پڑھو، اور تفسیر کبیر صفحہ 188 سے غور سے پڑھو تا معلوم ہو کہ ابتلا کی وجہ کیا تھی۔ یہی تو تھی کہ حضرت یونس قطعی طور پر عذاب کو سمجھے تھے۔ اگر کوئی شرط من جانب اللہ ہوتی تو یہ ابتلا کیوں آتا؟ چنانچہ صاحب تفسیر کبیر لکھتا ہے، انہم لما لم یؤمنوا اوعدہم بالعذاب فلما کشف العذاب منہم بعدما توعدہم خرج منہم مغاضبا۔ یعنی یونس نے اس وقت عذاب کی خبر سنائی جب اس قوم کے ایمان سے نو امید ہو چکا، بس جب کہ عذاب ان پر سے اٹھایا گیا تو غضبناک ہو کر نکل گیا۔ بس ان تفسیروں سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اول یونس نے اس قوم کے ایمان کے لیے بہت کوشش کی، اور جب کہ کوشش بے سود معلوم ہوئی اور یا سے کلی نظر آئی تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی وحی سے عذاب کا وعدہ دیا جو 3 دن کے بعد نازل ہوگا۔ اور صاحب تفسیر کبیر نے جو پہلا قول نقل کیا ہے، اس کے سمجھنے میں نادان شیخ نے دھوکہ کھایا ہے اور نہیں سوچا کہ اس کے آگے صفحہ 188 میں وہ عبارت لکھی ہے جس سے ثابت ہوا ہے کہ عذاب موت کی پیشگوئی بلا شرط تھی، اور یہی آخری قول مفسرین اور ابن مسعود اور حسن اور شعبی اور سعید بن جبیر اور وہب کا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جس حالت میں وعدہ کی تاریخ ٹلنا نصوص قرآنیہ قطعیہ یقینیہ سے ثابت ہے، جیسا کہ آیت وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ الاعراف 143 اس کی شاہد ناطق ہے، تو وعید کی تاریخیں جو نزول عذاب پر دال ہوتی ہیں، جس کا ٹلنا اور رد بلا ہونا توبہ اور استغفار اور صدقات سے با اتفاق جمیع انبیاء علیہم السلام ثابت ہے۔ بس ان تاریخوں کا ٹلنا بوجہ اولا ثابت ہوا، اور اس سے انکار کرنا صرف سفی اور نادان کا کام ہے، نہ کسی صاحب بصیرت کا۔ اور صاحب تفسیر کبیر اپنی تفسیر کے صفحہ 164 میں لکھتے ہیں، ان ذنبہ یعنی ذنب یونس کان لأن اللہ تعالی وعدہ انزال الإہلاک بقومہ الذین کذبوہ فظن انہ نازل لا محالۃ فلأجل هذا الظن لم يصبر على دعائهم فكان الواجب عليهم أن يستمر على الدعاء لجواز ألا يهلكهم الله بالعذاب۔ یعنی یونس کا یہ گناہ تھا کہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ملا تھا کہ اس کی قوم پر ہلاکت نازل ہوگی کیونکہ انہوں نے تکذیب کی۔ بس یونس نے سمجھ لیا کہ یہ عذاب موت قطعی اور اٹل ہے اور ضرور نازل ہوگا، اسی ظن سے وہ دعا ہدایت پر صبر نہ کر سکا، اور واجب تھا کہ دعا ہدایت کی کیے جاتا، کیونکہ جائز تھا کہ خدا دعائے ہدایت قبول کر لے اور ہلاک نہ کرے۔ اب بولو شیخ جی، کیسی صفائی سے ثابت ہو گیا کہ یونس نبی وعدہ اہلاک کو قطعی سمجھتا تھا، اور یہی اس کے ابتلا کا موجب ہوا کہ تاریخ موت ٹل گئی۔ اور اگر اس پر کفایت نہیں تو دیکھو امام سیوطی کی تفسیر در منصور سورہ انبیاء۔ قال اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس قال لما دعا يونس على قومه اوحى الله اليه ان العذاب يسبحهم فلما رأوه جاروا الى الله وبكى النساء والولدان ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وعجاجيلها ولغت الغنم وسخالها فرحمهم الله وصرف ذلك العذاب عنهم وغضب يونس وقال كذبت فهو قوله إذ ذهب مغاضبا۔ یعنی ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب کہ یونس نے اپنی قوم پر بد دعا کی سو خدا تعالیٰ نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ صبح ہوتے ہی عذاب نازل ہوگا۔ پس جب کہ قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو خدا تعالیٰ کی طرف تضرع کیا، اور عورتیں اور بچے روئے
اور اونٹنیوں نے ان کے بچوں کے سمیت اور گائیوں نے ان کے بچڑوں کے سمیت اور بھیڑ بکری نے ان کے بزغالوں کے سمیت خوف کھا کر شور مچایا۔ پس خدا تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور عذاب کو ٹال دیا، اور یونس غضبناک ہوا کہ مجھے تو عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا، یہ قطعی وعدہ کیوں خلاف واقع نکلا؟ پس یہی اس آیت کے معنی ہیں کہ یونس غضبناک ہوا۔ آپ دیکھو کہ یہاں تک یونس پر ابتلا آیا کہ کذبت اس کے منہ سے نکل گیا، یعنی مجھ پر کیوں ایسی وحی نازل ہوئی جس کی پیشگوئی پوری نہ ہوئی؟ اگر کوئی شرط اس وعدہ کے ساتھ ہوتی تو یونس باوجود کہ اس کو خبر پہنچ چکی تھی کہ قوم نے حق کی طرف رجوع کر لیا، کیوں یہ بات منہ پر لاتا کہ میری پیشگوئی خلاف واقعہ نکلی؟ اور اگر کہو کہ یونس کو ان کے ایمان اور رجوع کی خبر نہیں پہنچی تھی اور اس وہم میں تھا کہ باوجود کفر پر باقی رہنے کے عذاب سے بچ گئی، اس لیے اس نے کہا کہ میری پیشگوئی خلاف واقعہ نکلی، سو اس کا دندان شکن جواب ذیل میں لکھتا ہوں جو سیوطی نے زیر آیت وہیں یونس لکھا ہے۔ قال وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال بعث الله يونس إلى أهل قرية فردوا عليه فامتنعوا منه، فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه أني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا، فخرج من بين أظهرهم فعالم قومه الذي وعدهم الله من عذابه إياهم، فلما كانت الليلة التي وعد العذاب في صبيحتها فرآه القوم فحذروا فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا كل دابة وولدها، ثم عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فأقالهم الله، وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مار، فقال ما فعل أهل القرية؟ قال فعلوا أن يخرجوا إلى براز من الأرض ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها، ثم عجوا إلى الله وأنابوا فقبل منهم وأخر عنهم العذاب، فقال يونس عند ذلك لا أرجع إليهم كذابا ومضى على وجه۔ یعنی ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے یہ حدیث لکھی ہے کہ خدا نے یونس نبی کو ایک بستی کی طرف مبعوث کیا، پس انہوں نے اس کی دعوت کو نہ مانا اور رک گئے، سو جب کہ انہوں نے ایسا کیا تو خدا تعالیٰ نے یونس کی طرف وحی بھیجی کہ میں فلاں دن میں ان پر عذاب نازل کروں گا، سو یونس نے اس قوم کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ فلاں تاریخ کو تم پر عذاب نازل ہوگا، اور ان میں سے نکل گیا۔ پس جب کہ وہ رات آئی جس کی صبح کو عذاب نازل ہونا تھا، سو قوم نے عذاب کے اثار دیکھے، سو وہ ڈر گئے اور اپنی بستی سے ایک وسیع میدان میں نکل آئے جو انہی کی زمین کی حدود میں تھا، اور ہر یک جانور کو اس کے بچے سے علیحدہ کر دیا، یعنی رحیم خدا کے رجوع دلانے کے لیے یہ حیلہ سازی کی جو شیر خوار بچوں کو خواہ وہ انسانوں کے تھے یا حیوانوں کے، ان کی ماؤں سے علیحدہ پھینک دیا، اور اس مفارقت سے قیامت کا شور اس میدان میں برپا ہوا۔ ماؤں کو ان کے شیر خوار بچوں کو جنگل میں دور ڈالنے سے سخت رکت طاری ہوئی، اور اس پر بچوں نے بھی اپنی پیاری ماؤں سے علیحدہ ہو کر اور اپنے تئیں اکیلے پا کر دردناک شور مچایا، اور اس کارروائی کے کرتے ہی سب لوگوں کے دل درد سے بھر گئے، اور نعرے مار مار کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع کیا اور اس سے معافی چاہی۔ تب رحیم خدا نے جس کی رحمت سبقت لے گئی ہے یہ حال زار ان کا دیکھ کر ان کو معاف کر دیا۔ اور ادھر حضرت یونس عذاب کے منتظر تھے اور دیکھتے تھے کہ آج اس بستی اور اس کے لوگوں کی کیا خبر آتی ہے، یہاں تک کہ ایک راہ گزر مسافر ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس بستی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے یہ کارروائی کی کہ اپنی زمین کے ایک وسیع میدان میں نکل آئے اور ہر یک بچہ کو اس کی ماں سے الگ کر دیا،
پھر اس دردناک حالت میں ان سب کے نعرے بلند ہوئے اور تضرع کی اور رجوع کیا، سو خدا تعالیٰ نے ان کی تضرع کو قبول کیا اور عذاب میں تاخیر ڈال دی۔ پس یونس نے ان کی باتوں کو سن کر کہا کہ جب کہ حال ایسا ہوا، یعنی جب کہ ان کی توبہ منظور ہو گئی اور عذاب ٹل گیا، تو میں کذاب کہلا کر ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ نوٹ: یونا یعنی یونس نبی کی کتاب میں جو بائبل میں موجود ہے، باب 3 آیت 4 میں لکھا ہے، اور یونا شہر میں یعنی نینوا میں داخل ہونے لگا، اور ایک دن کی راہ جا کر کے منادی کی اور کہا 40 اور دن ہوں گے، تب نینوا برباد کیا جائے گا۔ 5 تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر اعتقاد کیا اور روزہ کی منادی کی، اور سب نے چھوٹے بڑے تک ٹاٹ پہنا۔ 10 اور خدا نے ان کے کاموں کو دیکھا کہ وہ اپنے برے راہ سے باز آئے، تب خدا اس بدی سے جو اس نے کہی تھی کہ میں ان سے کروں گا پچھتا کے باز آیا، اور اس نے ان سے وہ بدی نہ کی۔ باب 4 پر یونا اس سے ناخوش ہوا اور نپٹ رنجیدہ ہو گیا۔ 2 اور اس نے خداون کے آگے دعا مانگی۔ 3 اب اے خداون، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان کو مجھ سے لے لے، کیونکہ میرا مرنا میرے جینے سے بہتر ہے۔ تما کلامہ۔ اب اے شیخ جی، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو کہ یونس نبی کی کتاب سے بھی قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ موت کا عذاب ٹل گیا، اور یہ بھی یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ اس پیشگوئی میں کوئی شرط نہ تھی۔ اس لیے تو یونس نے رنجیدہ ہو کر دعا کی کہ اب میرا مرنا بہتر ہے۔ شیخ جی، اب تو آپ ہر یک پہلو سے قابو میں آ گئے۔ آپ عام جلسہ میں بمقام لاہور عہد کر چکے ہو کہ میں اس بات کی قسم کھاؤں گا کہ موت کا عذاب نہیں ٹلتا۔ اب قسم کھاویں تا خدا تعالیٰ جھوٹے کو واصل جہنم کرے، ورنہ یہ سخت بے ایمانی ہوگی کہ قسم کھانے کا عہد کر کے پھر توڑ دیا جاوے۔ اور اگر آپ نے قسم نہ کھائی تو یہی سمجھا جائے گا کہ صرف 200 روپیہ کے طمع نفسانی نے آپ میں یہ جوش پیدا کر دیا تھا، اور پھر جب قسم کھانے کی کوئی راہ نہ دیکھی تو اندر ہی اندر وہ جوش تحلیل پا گیا، اور بجائے اس کے کہ اپنی بے وقوفی پر ایک ندامت باقی رہ گئی، مگر کیا تعجب کہ پھر بھی قسم کھا لو، کیونکہ بے ایمان آدمی پاک نوشتوں کی بھی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتا، اور دہریہ پن کی رگ سے اپنے انجام کو نہیں سوچتا۔ اور یاد رہے کہ اس معافی سے عیسائیوں کے کفارہ کی بھی بیخکنی ہو گئی، کیونکہ یونس کی قوم صرف اپنی توبہ اور استغفار سے بچ گئی، اور یونس تو یہی چاہتا تھا کہ ان پر عذاب نازل ہو ہو سو وہ تکذیب سے ڈر کر اس ملک سے نکل گیا۔ اب فرمائیے شیخ جی، ابھی تسلی ہوئی یا کچھ کسر ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر وہی قطعی عذاب کی نہ ہوتی اور کوئی دوسرا پہلو ایمان لانے کا قوم کو بتلایا ہوتا تو وہ میدان میں ایسی دردناک صورت اپنی نہ بناتے، بلکہ شرط کے ایفا پر عذاب ٹل جانے کے وعدہ پر مطمئن ہوتے۔ ایسا ہی اگر حضرت یونس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا کہ ایمان لانے سے عذاب ٹل جائے گا، تو وہ کیوں کہتے کہ اب میں اس قوم کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں ان کی نظر میں کذاب ٹھہر چکا، جبکہ وہ سن چکے تھے کہ قوم نے توبہ کی اور ایمان لے آئی۔ پس اگر یہ شرط بھی ان کی وحی میں داخل ہوتی تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ پیشگوئی پوری ہوئی، نہ یہ کہ وہ وطن چھوڑ کر ایک بھاری مصیبت میں اپنے تئیں ڈالتے۔ قرآن کا لفظ اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ سخت ابتلا میں پڑے، اور حدیث نے کیفیت ابتلا کی یہ بتلائی۔ بس اب بھی اگر کوئی شیخ و شاب منکر ہو تو یہ سری اس کی گردن کشی ہے، اور ہم اس مضمون کو اس پر ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو پورا کر دے گا، اور اگر یہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت بد ہوگا، اور ہرگز یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ الاعراف 90۔ اور میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر و علیم، اگر آتم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا
یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور پر ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے۔ اور اگر اے خداوند یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر، اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجال ہی ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے، اور تیری وہ رحمت میرے ساتھ نہیں جو تیرے بندہ ابراہیم کے ساتھ اور اسحاق کے ساتھ اور اسماعیل کے ساتھ اور یعقوب کے ساتھ اور موسیٰ کے ساتھ اور داؤد کے ساتھ اور مسیح ابن مریم کے ساتھ اور خیر الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس امت کے اولیاء کرام کے ساتھ تھی، تو مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا، اور تمام دشمنوں کو خوش کر اور ان کی دعائیں قبول فرما۔ لیکن اگر تیری رحمت میرے ساتھ ہے اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا انت وجیہ فی حضرتی اخترتک لنفسی، اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا یحمدک اللہ من عرشہ، اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا یا عیسی الذی لا یضاع وقتہ، اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا قل انی امرت وانا اول المؤمنین، اور تو ہی ہے جو غالباً مجھے ہر روز کہتا رہتا ہے انت معی وانا معک، تو میری مدد کر اور میری حمایت کے لیے کھڑا ہو جا۔ وانی مغلوب فانتصر۔ راکم خاکسار غلام احمد، از قادیان، ضلع گرداسپور، 27 اکتوبر 1894۔